دوستوں، گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف نکل جاتا ہے، اور چونٹی کی جب شامت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ کچھ عرصے سے پر نکلے ہوئے ہیں، کس کے؟ شاہد آفریدی کے۔ جی ہاں، یہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ آگے چل کے سنیے۔ جب کسی کی شامت آنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ عمران خان کو نشانہ بناتا ہے۔ اول تو یہ کہ ہم کسی پہ اعتراض نہ کریں، کسی پہ اس طرح کی تنقید نہ کریں کہ صاف لگے کہ ہم اس کے مقابل آنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب کوئی کسی کو نشانہ بناتا ہے تو صاف لگتا ہے کہ اس کے برابر آنا چاہ رہا ہے اور اس کی حسد میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لیکن دوستو، چاند کا تھوکا اپنے منہ پہ آتا ہے، اور یہی ہوا۔ کچھ عرصے سے شاہد آفریدی کے پر نکل آئے ہیں اور وہ سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں عمران خان کو۔ کبھی تو یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہیں نگراں حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کبھی یہ بات بھی ہوئی ہے کہ ان کی تصویر دکھا دی گئی ہے، ان کا نام لے لیا گیا ہے خبروں میں، لیکن انہیں شامل نہیں کیا گیا حکومت میں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ بلکہ لگتا کیا ہے، میں نے تو یہ خبر خود پڑھی کہ انہیں عمران خان کے مقابل لایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے مقابل کسی کو لانے سے پہلے اور چیزیں تو چھوڑو، اس کی تعلیمی قابلیت جانچ لینا، اس کا مقابل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وقفے وقفے سے گولہ باری شاہد آفریدی کی عمران خان کی طرف جاری تھی، لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور خدا جانے یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا یا کسی اور نے، جس میں یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث تمام افراد کو، چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، کڑی سزا دی جائے۔ اس کے بعد تو جناب ان کے لتے لے لیے۔ کس نے؟ کارکنوں نے۔ عمران خان کے کارکنوں نے اس کا حساب کرنا شروع کر دیا، اس سے سوال کرنا شروع کر دیا اور اس کا قد ناپنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم شلوار قمیض پہن کر چل رہے ہو لہرا لہرا کے تو کیا تم عمران خان بن جاؤ گے؟ شلوار قمیض ہی دوستوں یہ ایک عمران خان سے ملتی جلتی ہے، اور پشاوری چپل پاؤں میں ڈال کے شلوار قمیض پہن کے تو آپ عمران خان خود کو سمجھنے لگے، اور تو کوئی خوبی ہے نہیں کہ عمران خان کے برابر آئیں۔ تو ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ اور کیا ہے تم میں سوائے اس کے کہ تم نے بھی ایک شلوار قمیض پہن لی ہے اور لہرا کے چل رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تم عمران خان ہو گئے ہو۔ شاہد آفریدی ایک الگ ہے، عمران خان کی بات ہی اور ہے۔ شاہد آفریدی سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، لیکن اس لیول کا نہیں جو عمران خان کر چکا ہے۔ عمران خان نے جو سماجی خدمت کی ہے اور بغیر کسی فائدے کے حصول کے نیت سے جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ کام ہو چکا ہے اور اس نے عوام کے لیے کیا ہے۔ تو ایسے ہی اس کو عوام نے ووٹ نہیں ڈال دیا، عوام نے بتا دیا کہ وہ ایک بریانی کی پلیٹ پر اور ایک گھی کے ڈبے پر، ایک آٹے کی بوری پر نہیں بک سکتے۔ لیکن شاہد آفریدی کو لانچ تو نہیں کیا گیا عمران خان کے خلاف، لیکن جو کچھ یہ بولتے رہے وقفے وقفے سے، انہوں نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا دبئی میں ریسٹورنٹ ہے، وہاں لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے۔ ان کا آؤٹ لیٹ ہے، اس کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ دوستوں، پاکستان سے باہر بیرونی دنیا عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں جاننا چاہتی، اور وہاں اگر کوئی اور بات کی جائے یا عمران خان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شور و واویلا مچاتے ہیں کہ الامان الحفیظ، اس لیے کہ بیرونی دنیا میں اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے شہریوں کو، اور یہ وہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو کوئی بات کرے یا نہ کرے، سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے اور بھگتتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب شہباز شریف نے حلف اٹھایا تو ان کو شاہد آفریدی نے دل کھول کر مبارکباد دی اور ان کو سراہا۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جسے چاہیں پسند کریں اور جسے چاہیں سراہیں۔ تو عوام کا بھی حق ہے کہ وہ جسے چاہے پسند کرے، جسے چاہے سراہے، اور جس کا چاہے بائیکاٹ کرے اور جسے چاہے قبول کرے۔ شاہد آفریدی نے پہلے بھی عمران خان کے خلاف بہت سے بیان دیے۔ جب انہوں نے کھل کے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی ان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے اور ان کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد
انہوں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا جس میں انہوں نے عمران خان کو عمران بھائی عمران بھائی عمران بھائی کہہ کے مخاطب کیا اور کہا کہ وہ اسے بہت پسند ہے اور اس طرح کی باتیں جو ان کو اپنی صفائی میں کہہ دینی چاہیے وہ انہوں نے کہا۔ لیکن دوستو جو بات سچائی کے ساتھ کی جائے، دل کی گہرائی سے کی جائے، وہ اثر بھی رکھتی ہے، اور جو یوں ہی خانہ پوری کے لیے اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کر دی جائے وہ دل پہ اثر نہیں کرتی کسی کے بھی۔ اور آخر ایسا کیا ہے کہ اس دفعہ انہیں وضاحت دینی پڑی؟ اس سے پہلے بھی وہ عمران خان کو برا کہہ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ انہیں اس لیے وضاحت دینی پڑی کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا کیا حشر کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، ان کا معاشی بائیکاٹ ہوا۔ جب آفریدی نے اپنے ریسٹورنٹ اور اپنے برانڈ کا بائیکاٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی معاش کے ہاتھوں، اپنی معاشیات کے ہاتھوں یعنی پیسے کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے گھبراہٹ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ عمران بھائی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اب عمران بھائی سے کیا مراد ہے؟ بعد میں وہ کہہ دیں کہ وہ میں تو عمران خان کی بات کر رہا تھا، یا انڈین اسٹار عمران خان کی بات کر رہا تھا، یا عمران ریاض خان کی بات کر رہا تھا۔ عمران خان کا پورا نام لینا ہوگا، عمران احمد خان نیازی، تب بات بنے گی۔ پتہ نہیں آپ نے کس کے بارے میں کہا ہو، کل کو پلٹ جائیں۔ جو آپ اس کو عمران خان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں تو پھر کل کو اپنی بات سے بھی پلٹ سکتے ہیں۔ اب لوگوں نے جو ان کے برانڈ کا، ان کے ریسٹورنٹ کا بائیکاٹ کیا ہے تو یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب کیا کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، اس لیے انہوں نے یہ ریکارڈ کروا دیا۔ شاہد آفریدی کو عوام نے سراخوں پہ بٹھایا اور انہوں نے ملک لوٹنے والوں کو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو مبارکباد دی۔ اس وقت بھی لوگ کچھ نہیں بولے، مگر جب اپنی مقبولیت کے دھن میں مگن شاہد خان آفریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کے تنقید شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان میں شاہد آفریدی کی طرح اور ان سے کمتر اور ان سے بہتر بہت سے اسٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ہر عوامی اسٹار، چاہے وہ اداکار ہو، چاہے کھلاڑی ہو، خدمت خلق کے حوالے سے، اپنی خدمات کے حوالے سے عوام سے جڑا رہتا ہے۔ اسی طرح شاہد آفریدی بھی ہیں۔ ان سب کی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی ہے۔ عوام میں مقبول ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے اور ان کی دل آزاری نہ کی جائے، انہیں کبھی حقارت سے نہ دیکھا جائے، انہیں کیڑے مکوڑے نہ سمجھا جائے۔ مگر شاہد آفریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں۔ عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا۔ اگر بولنا ہی تھا تو شاہد آفریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، جو عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، عوام جس طرح پریشان ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے پاپڑ بیل رہی ہے، اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق تو ادا ہوتا۔ مگر لالا جی نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی ہے۔ آج سے 6 یا 8 ماہ قبل میں نے ایک خبر نامے میں شاہد آفریدی کو یہ بولتے ہوئے دیکھا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اکیلا پاکستان کو چلا لے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ تھے اور اس کا اشارہ ایک جاہل بھی سمجھ سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف ہے۔ اور اب جو یہ 9 مئی کے حوالے سے بغیر سوچے سمجھے بول پڑے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک کھلاڑی ہیں اور ان کو جو اصل شہرت ملی ہے وہ کھلاڑی کے حوالے سے ملی۔ عوام ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے عوام کو اہمیت نہیں دی، ان کی محبتوں کا مذاق اڑایا اور عوامی لیڈر کو نشانہ بنایا، اپنی باتوں کا، اپنی گفتگو کا مذاق اڑایا ان کا۔ اور اب یہ جب ان کا سوشل بائیک آؤٹ ہوا ہے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ کیا ان کی معیشت پر اثر ہو سکتا ہے، اثر پڑ چکا ہے بلکہ۔ اور دوستو اس کے علاوہ یہ کہ یہ لاہور میں ایک سرکاری محکمہ جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو کام کرتا ہے تو وہاں یہ دورہ کرنے گئے تھے اور یہ اس سیدہ خاتون کے ساتھ گھومتے پھر رہے تھے وہاں، جن کا ابھی بڑا نام آیا ہے، بڑا نام انہوں نے بنایا ہے ملاقاتوں میں۔ اور سانحہ لاہور جو ہوا تھا وہاں جو اس خاتون کو بچایا تھا اس پولیس افسر کے ساتھ یہ وہاں دورہ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ تو ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے اسی حوالے سے ہے، بلکہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ ان کا باقاعدہ خبر نامے میں نام آیا تھا، ان کی تصویر آئی تھی کہ انہیں نگراں حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کی
लिस्ट बनी है उसमें ये शामिल हैं। अब ये और बात है कि ये नाम ना आ सका सामने। दरून खाना कोई बात तो चल रही है जिसकी वजह से ये इस कदर फैल गए और ये भी अपने आप को एक अवामी लीडर या वज़ीर आज़म ख़यालों ही ख़यालों में समझने लगे, जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, कोई भी लीडर, चाहे वो आपका पसंदीदा हो या ना हो, कोई भी सियासी लीडर, कोई भी कौमी लीडर, आपकी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला, आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी मशहूर शख्स ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद हो। अगर वो दूसरे को पसंद हो तो आपको भी चाहिए कि उसकी अहमियत को तस्लीम करें और इस बात को समझें कि आप उसे नापसंद करते हैं, लेकिन दूसरे लोग, दूसरे बेशुमार लोग उसे पसंद करते हैं। ये आवाम की बड़ी तादाद इतनी पागल या बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसे जा के वोट दे के आ गई, धूप में लाइन लगा के, तवील कतारों में खड़ी होके, और उनका वोट छीन लिया गया उन्हें बताने के लिए कि तुम लोग कुछ नहीं हो। लेकिन है आवाम की क़ुव्वत सबसे बड़ी क़ुव्वत है। आवाम की ताकत किसी रियासत के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अब इस ताकत को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी अहमियत को का एहसास करना चाहिए। ये एहसास शाहिद आफरीदी को भी होना चाहिए। उम्मीद है कि उनकी अक्ल यकीनन हकीकतन ठिकाने आ जाएगी। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।